بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیں جی، آج مزیدار سے آلو چکن کے کباب بناتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے 600 گرام آلو لیے ہیں، ان کو کاٹ لیا اور ان کو بوائل کر لیتے ہیں۔ آلو ہمارے بوائل ہو چکے ہیں، تو چلیں جی آگے ہمیں چاہیے اس کے لیے 4 میں نے ہری مرچیں لی ہیں، ان کو چاپ کر لیتے ہیں۔ باقی اسپائس آپ کے اکارڈنگ ہی، اگر زیادہ اسپائسی کرنا تو مرچوں کی کوانٹٹی آپ بڑھا دیجیے گا۔ ایک میں نے بریڈ کا سلائس لیا، میرے پاس براؤن بریڈ تھی، آپ نے وائٹ ڈالنی ہے، مٹی کی ڈالنی ہے، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ چلیں جی، ہماری مرچیں یہ جو بریڈ کا سلائس تھا وہ چاپ ہو چکا ہے، اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں، پھر اگلے سٹیپ کی طرف چلیں گے۔ یہ جی بہت ہی سافٹ اور بہت مزیدار بنتے ہیں، بچوں اور بڑوں میں بڑے پاپولر ہیں ہمارے، تو مطلب بچوں کو بھی بہت پسند ہے اور فرمائش پہ بنتے رہتے ہیں۔ چکن جو تھا میں نے 250 گرام لے کے اس کو بوائل کر لیا تھا، ہلکا سا نمک اور لہسن ڈال کے، اور جو ہے اب اس کو جو ہے چکن کو بھی ہم چاپ کر لیں گے۔ تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے، بچوں کے لیے تو یہ ہے کہ بہت اسپائسی نہیں ہوتے اور بہت سافٹ ہوتے ہیں، اس کو کھا کے وہ بھاری پن سا محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ چلیں جی، چکن جو ہے ہمارا وہ بھی چاپ ہو چکا ہے، اس کو نکال لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، آدھے سے زیادہ کام ہمارا ہو چکا ہے، اور اب ہمارے صرف آلو میش کرنے والے رہ گئے ہیں۔ یہ اچھی طرح یہ دیکھیں جو مکسچر ہے کتنا زبردست اس کی شکل بن گئی ہے۔ اب اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور اسی میں ہم جو ہے آلو میش کر لیں گے۔ چلیں جی، یہ ایک سائڈ پہ ہو گیا، اب جو ہے آلو میش کر لیتے ہیں۔ آلوؤں کو کاٹ کے بوائل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جلدی بوائل ہو جاتے ہیں اور میش کرنا جو ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ کوکر وغیرہ سے بچنے کے خاطر آپ جلدی بوائل کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی کر لیں۔ تو یہ جی ہمارے آلو میش ہو چکے ہیں، اب اس میں جو ہمارا باقی میزہ تھا وہ ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح جو ہے مکس کر لیتے ہیں۔ اس میں میں نے آدھا ٹی سپون جو ہے میں نے کالی مرچوں کا ایڈ کیا، اور جو ہے نمک وہ آپ دیکھ لیں کہ پہلے چکن میں تھا اس لیے میں نے تقریباً ½ ٹی سپون ہی ڈالا ہے، باقی آپ چیک کر لیجیے گا، اگر زیادہ کی ضرورت ہوگی تو وہ ایڈ کر لیں گے۔ اس میں کوئی اور چیز پیاز وغیرہ یا دھنیا وغیرہ میں نے ایڈ نہیں کیا، کیونکہ اکثر بچوں کو جو ہے پیاز پسند نہیں آتا، تو وہ جو چیزوں میں جو ہے نخرے کرتے ہیں، تو یہ ہے کہ بچوں کے جو ہے یہ فیوریٹ رہیں گے اور آپ کو بھی انشاءاللہ پسند آئیں گے۔ تو یہ جو ہے ہمارا میزہ جو ہے اچھی طرح وہ مکس ہو چکا ہے۔ اب ہم نے جو ہے اس کے کباب بنانے ہیں۔ کبابوں کا سائز بھی میڈیم ہی رکھیں گے، بہت زیادہ بڑے بھی نہیں کریں گے اور جو ہے بہت زیادہ چھوٹے بھی نہیں کریں گے۔ آپ اس کو فریز بھی کر کے رکھ لیں، مہینہ 2 مہینے آسانی سے چل سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آلوؤں کی وجہ سے ان کا پانی چھوڑ دیں گے، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، مہینہ 2 مہینے ایزیلی آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں۔ یہ جی، یہ دیکھیں جی، ایک ہمارا کباب جو ہے وہ بن چکا ہے۔ اسی طرح جتنے اس کے باقی بنتے ہیں وہ بھی بنا لیتے ہیں، پھر اس کو اکٹھے ہی فرائی کریں گے۔ تو جلدی اس کو بنا لیتے ہیں۔ میں نے سپیڈ بھی تھوڑی تیز کر دی ہے اور بنا کے بھی دکھا دیا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اتنے جو کوانٹٹی میں وہ کتنے کا بن جائے گا۔ تقریباً یہ 16-17 بنے تھے، تو آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا، مہمانوں کے آنے پہ آپ نے بنانے ہوں گے تو اندازہ رہتا ہے کہ اتنے آلو اور اتنے چکن سے ہمارے جو ہے اتنے کباب جو ہے وہ بن جائیں گے۔ چلیں جی، ہمارے جو ہے تقریباً کباب جو ہے وہ یہ آخری 1-2 رہ گئے ہیں، تو اس کو بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد چلیں گے چولہے کی طرف۔ یہ اگر آپ نے اس کو تھوڑی دیر ریسٹ دینی ہے تو ریسٹ دے لیں، لیکن آپ کو دکھانے کے لیے میں نے فوراً اس کو فرائی کر لیا تھا۔ 2 انڈے لے لیے، اس کو اچھی طرح پھینٹ لیں گے اور یہ میں نے ڈال دیا فرائی پین میں۔ وہی فارمولا، ایک سائڈ سے لائٹ براؤن کریں گے، لائٹ گولڈن براؤن سا، دوسری سائڈ سے، اور جو ہمارے مزیدار سے جو ہے کباب وہ ریڈی ہو جائیں گے۔ تو یہ جی، اب ہمارے کباب فرائی ہو چکے ہیں، اس کو نکال لیتے ہیں اور اس کو کسی اچھی سی ٹرے میں رکھ کے جو ہے پیش کر لیتے ہیں۔ پہلے میں نے پلیٹ میں نکالے تھے تاکہ جو ان کا ایکسٹرا آئل ہے وہ ذرا ابزرو ہو جائے۔ چلیں جی، یہ آگے ہیں، آگے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے، آپ نے ضرور ٹرائی کرنا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ